جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پرویز بھائی، شکریہ کہ آپ ہر تاریخ پہ آتے ہیں، صوبیدار صاحب بھی آتے ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں، ملتان سے ہیں اور کچھ لوگ پشاور سے آتے ہیں، کے پی کے سے آتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے تعاون کا، آپ لوگوں کے پیار کا، آپ کی محبت کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو لاسٹ ٹائم جج سے بھی یہی بات کہی تھی، جج نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کو پیسے دو گے؟ تو میں نے کہا ہم تو 10 مہینے سے 1 سال ہو گیا، بلکہ 12 دفعہ میں نیب کورٹ میں گیا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہمارا کیس چلتا رہا، سپریم کورٹ میں چلتا رہا، ہم تو لسٹیں مانگ رہے ہیں، ہمیں لسٹیں دیں، ہم لوگوں کی پیمنٹ کلیئر کر دیتے ہیں۔ اور جب ہمارے اکاؤنٹ کھلے تھے میں نے کہا میں تو 5 سال سے دے رہا تھا، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں دیتے ہوئے۔ لیکن بات وہی ہے نا پرویز بھائی کہ جو گورنمنٹ کا یا جو عدالتوں کا طریقہ ہے، جو نیب کا طریقہ ہے، اس میں تو ٹائم لگے گا نا اس کی ویریفیکیشن کے لیے۔ اگر 5,000 اپلیکیشن ہیں، کبھی 3,000 کہتے ہیں، کبھی 5,000 کہتے ہیں، کبھی 300 کہتے ہیں، کبھی 200 کہتے ہیں۔ میرے وکیل تو ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک پیپر پہ لکھ کے دیں اور پھر اس کے ایویڈنس ہمیں دیں، ایفیڈیوٹ دیں ہمیں، جن لوگوں نے ان کو سٹیٹمنٹس دی ہیں، جن لوگوں کو بیان دیے ہیں۔ زبانی کلامی فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیج دینا یا کسی کو فیکس کر دینا یا کسی کو ای میل کر دینا وہ اور چیز ہے، لیکن فزیکلی پیش ہو کے اپنے این آئی سی کے ساتھ اپنے ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھ کے دینا کہ جی یہ میرے ایویڈنس ہے اور یہ چیز ہے، یہ میں کلیم کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تو ٹائم چاہیے نا۔ وہ 2 دن میں تو نہیں ہوگا نا، اس کو تو سالوں لگے۔ بلکہ یہاں پہ میں نے تو یہاں پہ دیکھا ہے نیب کے حوالے سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، یہاں پہ اڈیالہ میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں جن کی ابھی تک کیس کی شروع ہی نہیں ہوئی، جن کا کسی کا ریفرنس نہیں آیا، ریفرنس آیا تو ریفرنس کے بعد اس کے اوپر کارروائی نہیں شروع ہوئی۔ اور اگر ڈیلی بیس پہ بھی کارروائی ہو تو وہ ڈیلی بیسز والے بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو ہر دوسرے دن یا تیسرے دن بلایا جاتا ہے، پھر اس میں ویکینڈ کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر میرے خلاف پہلے آج تک کوئی بندہ نہیں آیا تو اب کہاں سے آئے گا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف گروپس میں جو آپ کے بھائی دوست آپ کے ریفرنس سے میسیجز آتے ہیں، یہاں پہ جو ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب یہ رونر ہوتے ہیں کہ جی فلاں لیڈر فلاں کمپنی میں چلا گیا، فلاں بندہ فلاں کمپنی میں چلا گیا۔ یہ تو پہلے دن سے میرا کہنا ہے کہ میں نے جب یہ کمپنی بنائی تھی میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، ان 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی کو بھی میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمپنی کے اوپر ٹرسٹ کیا، کمپنی کے اوپر بھروسہ کیا، اپنے گھر بیچے یا اپنے جمع پونجی لگائی، بیوائیں عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچے، اور وہ لوگ جو یہاں پہ مجھے اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ فروٹ بھجواتے ہیں، جو لوگ اپنے کھانے بھجواتے ہیں، کچھ ایسے چاہنے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آپ باہر چلے جائیں، ہمیں جہاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ مقصد ہے جو پریشانی یا مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسولیٹ کیا ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے کیا ہے، تو ان غلطیوں کو سدھارنے کا، ان غلطیوں کو سیکھنے کا جو موقع یہاں پہ مجھے مل رہا ہے وہ میں نے اپنی 53 سالہ زندگی میں ساری دنیا میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا ہے، جو یہاں پہ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ 4 مہینے آپ لوگوں کے لیے تو جن بیچاروں کا دال دلیا راشن ہمارے سسٹم سے چلتا تھا ان کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن ایک شخص جو کہ سارا دن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیا کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک فون کے اوپر رابطہ ہو، اس شخص سے بنیادی سہولت یہی ہے نا، لوگوں سے ملنا جلنا، وہ بند کر دی گئی ہو، اس کے ساتھ ٹیلی فون کی فیسلٹی نہ ہو۔ بلکہ یہاں پہ تو میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جیل کے اندر فون مل جائے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ ہمارے اوپر مشکل وقت آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور کھرے انسان کی پہچان کرائی ہے۔ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو دن رات ہمارا دم بھرتے تھے، جو دن رات ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ اب ان کے وہ ملنے کے لیے بھی نہیں آئے، نہ انہوں نے کوئی اپنے آپ کو سنبھالا، نہ اپنی ٹیموں کو سنبھالا، اور الٹا ہمارے اوپر الزامات لگاتا رہا۔ میں نے تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا، میں تو کہتا ہوں بانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ کمپنی میری تھی، میں کمپنی کا اونر ہوں اور میں اس کو فیس کر رہا ہوں۔ میرا جب 2019 بڑے ہمارے لاہور کے ایونٹ کے بعد جب یہ کرائسس شروع ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا پرویز بھائی، صوبیدار صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا
تو اس کے بعد نیب کا سلسلہ ہوا، نیب اس کے بعد پھر میں کرگستان گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ میں پاکستان آیا، پاکستان آنے کے بعد پھر میں دبئی گیا، بحرین گیا۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا آپ باہر چلے جائیں، میں کہتا تھا نہیں، میں نے فیس کرنا ہے، میں نے بھاگنا نہیں، میں نے زندگی کے 30 سال تو باہر گزارے ہیں، اور کتنے سال باہر گزاروں گا۔ تو انشاءاللہ جہاں تک پہلے کسی کا ایک پیسہ نہیں ڈوبا، آج بھی نہیں ڈوبے گا۔ ہاں، جو ابھی اسپیشلی وہ لوگ سب سے زیادہ پریشانی میں وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر اگست کے بعد پیمنٹ جمع کرائی ہیں، تو انشاءاللہ ان سب کو پیمنٹ سب سے پہلے دی جائے گی، اور ہم کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھیں گے۔ جب پہلے نہیں رکھا تو اب ہم کیوں رکھیں گے؟ تو دعاؤں کی درخواست ہے، اسپیشلی میں ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا شکر گزار ہوں جو دن رات میرے لیے روزے رکھتی ہیں، وظیفے کرتی ہیں، تہجدیں پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اور وہ میرے بھائی جو میرے ساتھ ہیں، ہر حالت میں میرے ساتھ ہیں، ہمارے اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں، اور برے وقت میں ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جب بہت اچھا وقت ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ پیار محبت رہے گا۔ تو کوشش ہماری یہی ہے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی ایفرٹس کر رہی ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ کو پاکستان میں لیگلائز کیا جائے، اور یہ جو 6 لاکھ لوگ ہیں انشاءاللہ 2 ملین، 4 ملین، 5 ملین تک ہوں گے۔ صرف صبر کی ضرورت ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جہاں ان لوگوں کے قدم ابھی تک نہیں ڈگمگائے، وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ڈگمگائیں گے، اور شاہ فرمان ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اپنے اوپر لینے کا مقصد ہی یہی تھا۔ مجھے تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی اپنے لیڈروں کے نام دے دیں، اپنے لیڈروں کو پکڑوا دیں، آپ باہر چلے جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ تو ایسی چیزیں ہیں، ان کو بتانے کا، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ پریشانی مجھے ان لوگوں کی ہے، ان بیواؤں کی ہے، ان سٹوڈنٹس کی ہیں۔ ایسے سٹوڈنٹس تھے ہمارے پاس جو ہماری انکم سے، جن کے $100، $200، $300 تک کی انویسٹمنٹ تھی، وہ بیچارے اپنی فیسز دیتے تھے۔ اب ان کا کیا ہوا ہوگا 4-5 مہینے سے؟ پچھلے نومبر 2020 سے ہمارے اکاؤنٹ بند تھے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح مینیج کر رہے تھے۔ لیکن اب ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مجھے پریشانی ان کی ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک اللہ کا حکم ہے ہم نے یہاں رہنا ہے، جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا ہم بھی باہر آ جائیں گے۔ میرے ساتھ صرف میری آزمائش نہیں ہے، یہ 6 لاکھ لوگ، اور 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ان کے گھر کے اہل و عیال جو کہ 30 لاکھ لوگ بنتے ہیں، ان سب کی دار و مدار ہمارے کیس کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ آپ دعائیں جاری رکھیں، اللہ انشاءاللہ بہت جلد معجزہ ہی کرے گا۔ جیسے نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ریفرنس آیا اور ہمیں وہاں سے 15 دن کے بعد ہی ڈیالہ بھیج دیا گیا۔ فرسٹ ٹائم مجھے جب انہوں نے اریسٹ کیا تو آدھے گھنٹے بعد وہ مجھے سپریم کورٹ لے گئے۔ انشاءاللہ یہاں سے بھی بہت جلد آپ لوگوں کو گڈ نیوز ملے گی۔ آپ کی دعاؤں کی درخواست، اسپیشلی میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہر تاریخ پر پورے پاکستان سے یہاں آتے ہیں، ملتے ہیں، بخشی خانے میں ملتے ہیں، جیل کورٹ میں ملتے ہیں، جیل میں آتے ہیں، فروٹ دے کے جاتے ہیں، کھانے دے کے جاتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی اسی طرح محبت اور شفقت سے انشاءاللہ میرا بھی حوصلہ بلند رہے گا، آپ لوگوں کا بھی حوصلہ بلند رہے گا۔ یہ وقت رونے کا نہیں ہے، کیونکہ رونے دھونے سے تو مسئلے حل نہیں نہ ہوتے۔ ہم نے اس کو جان فشانی سے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس کو خندہ پیشانی سے، اس پریشانی سے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک فیملی ہے، تو فیملی ہمیشہ اچھے میں بھی ساتھ ہوتی ہے، برے میں بھی ساتھ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔